بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سب سے عظیم اور بڑی صورت یعنی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے جواب میں یہ پورا قرآن نازل کیا اور فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، اور یہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کے نزول کے بعد دنیا کے انسان اور جن دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ جنہوں نے کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھایا اور اس کی تعلیمات کو سچا سمجھا اور اس کے تقاضوں پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین اور متقین کہا۔ ان کی علامات بیان فرمائیں 5 آیتوں میں اور ان کو سند دی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ صراط المستقیم کی تفسیر میں جو کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو اس کا مصداق کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو 5 آیتوں میں جن کا ذکر ہے، مومنین، متقین۔ اللہ کہتا ہے یہی ہے ہدایت یافتہ صراط مستقیم پر، انہی کے راستے پر چلو۔ اس کے بعد دوسری قسم وہ لوگ ہیں، وہ انسان اور وہ جن جنہوں نے قرآن کی ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہم قرآنی ہدایات کو نہیں مانتے۔ پھر ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے،
ان کو قرآن نے کہا، ان کا ذکر 2 آیتوں میں کیا، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا نہ ماننے والوں کا۔ نہ ماننے والوں میں 2 گروہ، ایک وہ جس نے کھلم کھلا انکار کر دیا، اور دوسرا جس نے کھلم کھلا انکار تو نہیں کیا، زبان سے ماننے کا اقرار کیا اور دل سے انکار کیا۔ اس طبقے کو قرآن نے کیا کہا؟ منافق۔ گویا کہ دنیا کے تمام انسان اور جن کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے باشندے ہوں، نزول قرآن کے بعد صرف 2 گروہوں میں بڑھ گئے۔ کون کون؟ ایک مومن اور ایک کافر۔ خلقکم فمنکم مومن ومنکم کافر، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے بعض مومن ہو گئے اور بعض کافر ہو گئے۔ تیسری کوئی قسم نہیں ہے، یا ماننے والے اور یا نہ ماننے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کا جو پہلی قسم ہے ان کا تذکرہ کیا 5 آیتوں میں۔ کتنی آیتوں میں؟ 5 آیتوں۔ اور جو دوسری قسم کی لوگ تھے جنہوں نے صاف صاف ماننے سے انکار کر دیا، ان کا ذکر کیا 2 آیتوں میں۔ کتنی ہو گئی؟ 7۔ اور اس کے بعد وہ گروہ جو زبان سے اقرار کرتا تھا ہم مانتے ہیں مگر دل سے انکار کرتا تھا، اس کا تذکرہ کیا ہے 13 آیتوں میں۔ کتنی آیتوں میں؟ 13 آیتوں۔ منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں سب سے تفصیلی ذکر ان کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک ہے کھلا ہوا دشمن اور ایک ہے چھپا ہوا دشمن۔ کھلے ہوئے دشمن سے چھپا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ نقصان اسی سے ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان اور دنیا اس گروہ کو اچھی طرح پہچان لے جو زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ نے ان کی علامات، ان کی صفات، ان کے افعال، ان کے اعمال، ان کا کردار سب کھول کھول کے بیان کر دیا۔ باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ منافقین۔ سورہ برات میں ان کی حقیقت کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ان کی صفات ہے، اور اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ نے ان کا تذکرہ کیا تاکہ امت اچھی طرح پہچان لے اور ان کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے لغوی معنی ہے چھپانا۔ کافر آدمی حق کو چھپاتا ہے، حق کو مانتا نہیں۔ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر وہ اس حقیقت کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے مجھے فلاں دیوی نے دیا اور فلاں دیوتا نے دیا، اور جس نے دیا ہے اس کو چھپا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کافر لغت میں کسان کو بھی کہتے ہیں، کسان، کاشتکار۔ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اسی طرح ناشکرا آدمی جو ہوتا ہے، ناشکری کرنے والا، اس کو بھی قرآن نے کافر کہا۔ اس لیے کہ ناشکری کرنے والا آدمی احسان کرنے والے کے احسان کو چھپا دیتا ہے۔ احسان کسی اور نے کیا، مان ہی نہیں رہا اس کا احسان۔ یہ تو لغت میں معنی ہے کافر کے۔ شریعت کی اصطلاح میں کافر کسے کہتے ہیں؟ اسلام اور ایمان، شریعت میں جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی بات کا انکار کر دینا کفر ہے۔
دین کی وہ ضروری باتیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کا فرمان ہے، ان میں سے کسی ایک بات کا جو آدمی انکار کر دے وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ آمنت باللہ و جمیع احکامہ، میں ایمان لے آیا، میں نے اللہ کے تمام حکموں کو قبول کر لیا، یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل، مجمل کا مطلب یعنی ایک چھوٹے سے کلمے میں بڑی بات کو بتا دیے گا۔ ایمان کا خلاصہ آ گیا، کیا؟ اللہ پر میں ایمان لایا اور میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کر لیا۔ پھر ایک ایمان ہوتا مفصل، اس میں ڈیٹیل ہے، کاہے پر ایمان لائے؟ آمنت باللہ و کتابہ و رسولہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، اچھی اور بری بات، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لایا۔ یہ ایمان مفصل ہے۔ ان میں سے اگر کوئی آدمی کسی بات کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، مگر ایک نبی کو نہیں مانتا، صرف ایک نبی کو نہیں مانتا، تو کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہودی اور عیسائی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخری پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہ کسی بھی کوئی ایمان والا اللہ کے نبی کا غلام ہو اور پوری شریعت پر عمل کرے مگر کہہ دے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ ساری چیزوں کو مانے اور دین کی ضروری بنیادی باتوں میں سے کسی ایک بات کو نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ اب آدمی کہتا ہے کہ صاحب انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہے، یہ تو نماز پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ بھی رکھتے ہیں، یہ تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یہ تو حج بھی کرتے ہیں، یہ تو مسجدوں میں بھی آتے ہیں، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز، ان کو ہم کافر کیسے کہہ دیں؟ ارے ہے نہیں، لوگوں کو ہوتا نہیں ہوتا ہے، یہ کافر کیسے؟ یہ تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو وہی بات، اس نے دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ جن چیزوں کو ماننا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کا اگر انکار کر دے گا، سب کچھ کرتا ہو، پھر بھی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جن کا ذکر آگے آ رہا، منافق کیا کرتے تھے؟ وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے، مگر اس کے باوجود خدا نے کیا کہا؟ یہ کافر ہیں، اور عام کافروں سے بڑے کافر ہیں یہ۔ کیوں؟ عام کافروں سے کوئی دھوکہ نہیں کھاتا، ان سے لوگ دھوکہ کھاتے، ان کو مسلمان سمجھ رہے، حالانکہ یہ کافروں سے بڑے کافر ہیں۔ کیوں بڑے کافر ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خالی کفر کیا ظاہر کر کے، انہوں نے کفر بھی کیا اور دھوکہ بھی دیا، کفر بھی کیا اور ایمان کے نام پہ دھوکہ بھی دیا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ اہل قبلہ کا مطلب جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں ان کو کافر نہیں کرتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کوئی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا رہے پھر جو چاہے بکتا رہے اور جو چاہے کہتا رہے، اس کا کفر، وہ مسلمان ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ دین کی ضروری بنیادی باتوں میں سے کسی بات کا اگر اس نے انکار کر دیا تو چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، پورے دین پہ عمل کرے، پھر بھی وہ کافر ہے۔ قادیانی کیا ہے؟ سب کچھ مانتے ہیں۔ یہ بچہ کس کے ساتھ آیا؟ یہ بتاؤ کس کے ساتھ آیا؟ وہیں بیٹھو، گود میں بیٹھو بس، اور بولنا نہیں بالکل۔ تو قادیانی سب کچھ کر رہے ہیں مگر اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مان رہے، تو کیا ہے وہ؟ کافر ہے۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ذبیحہ کر کے کھا رہے ہیں، ذبح کر کے کھا رہے ہیں، ختنہ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے دین کی ضروری بنیادی بات، یقینی اور قطعی بات، اللہ کے نبی صرف نبی نہیں ہے، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے اور آخری نبی ہے آپ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول ہیں۔ جسمانی باپ نہیں، روحانی باپ ہیں، اللہ کے رسول ہے، اور صرف رسول نہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو کفر کی حقیقت لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے لوگوں کو تردد ہوتا، ارے یہ کافر کیسے ہو گئے بھائی؟ ہے جتنے رافضی ہیں، ان رافضیوں کے بارے میں عوام تو ہیں دھوکے میں، خواص، علماء یہ بھی دھوکے میں پڑے ہوئے، کاہے سے؟ سب کچھ تو مسلمانوں جیسا، اور کہہ بھی رہے اپنے آپ کو مسلمان، مگر دین کی ضروری باتوں کے منکر ہیں یا نہیں، یہ بتائیے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، جن کی پاک دامانی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، رافضیوں کے عقیدہ نہیں ہے یہ۔ کسی گستاخ نے گستاخی کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام پر، دنیا میں ہنگامہ ہوا، یہ تو گستاخی اس نے کی ہے، مگر وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ان میں سے کسی کا بھی بیان آیا یہ غلط ہوا؟ کسی رافضی کا بیان آیا کہ عائشہ صدیقہ کی بات ہے؟ ان لوگوں کو مواد و میٹر ملتا کہاں سے ہے؟ ان لوگوں کو، ان گمراہ لوگوں کو اور دین کے خلاف باتیں کرنے والوں کو مواد و میٹر ملتے انہی سے ملتا ہے۔ تو جو آدمی سب کچھ کرے مگر ام المومنین کو ام المومنین نہ مانے، وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا وہ کہہ تو دیا بڑی جلدی کافر، مگر اکیلے میں ملے گا کہ مسلمان ہے، یہ بھی یہ مسلمان ہے، مسلمانوں جیسا کیسے کہتے ہیں صاحب؟ یہ تشدد ہے، یہ شدت ہے، یہ سختی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں مائیں ہیں، ایمان والوں کی ساری بیویاں مائیں، اور عائشہ صدیقہ تو خاص طور سے، ان کا مقام تو بڑا اونچا ہے، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس وقت حیات تھیں، تو انہوں نے 9 پیالے بنوائے تھے الگ الگ، اور کوئی ہدیہ جب بھیجتے تھے تو ان پیالوں میں بھر کے ہر ماں کے وہاں بھیجتے تھے، یہ اہتمام تھا۔ اور اپنے ساتھ سب کو آخر سال حج کروایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ ایک مال غنیمت میں کچھ موتی آ گئے تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، یہ موتی اگر بانٹے جائیں تو سب کو ملیں گے بھی نہیں،
میری رائے تو یہ ہے یہ اپنی ماں کی خدمت میں بھیج دیے جائیں، عائشہ صدیقہ۔ سب لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں؟ وہ اللہ کے نبی کی چہیتی بیوی، سب سے چہیتی۔ تمام ازواج مطہرات کا وظیفہ مقرر کیا 10,000۔ عائشہ صدیقہ کا وظیفہ کتنا ہے؟ 12,000۔ کیوں؟ یہ سب سے چہیتی بیوی ہے، تمام ایمان والوں کی ماں، وہ ام المومنین ہے اور امتی کی ماں، ابدال کی، قطب کی، وہ ہیں ولی کی ماں۔ جتنے ابدال، جتنے قطب، جتنے ولی، سب کی ماں ہیں۔ مت گالیاں دو اپنے اماموں کی ماں کو تم، وہ ہیں حسن حسین کی، حضرت علی کی ماں، وہ ام المومنین ہے۔ یہ سب مومن ہیں، اور جو مومن ہے وہ اس کی ماں ہے، اور جو مومن نہیں ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ جو ان کو ماں نہیں کہہ رہا ہے وہ مومن ہی نہیں۔ پھر بھی لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ غردے کی کفر کے معنی چھپانے کے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں کافر اسے کہتے ہیں دین کی ضروری باتیں جو ثابت ہے قرآن اور حدیث سے، ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ پھر کفر جو ہوتا ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ کئی طرح کا؟ 4 طرح۔ ایک ہے کفر انکار۔ کفر انکار کا مطلب آدمی کو اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کو پہچانتا نہیں، وہ جاہل ہے، اسی لیے نہیں مان رہا ہے اللہ کو۔ یہ کفر انکار ہے۔ دوسرا کفر جو ہے کفر جحود۔ کفر جحود کہتے ہیں ایسے کفر کو کہ آدمی جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور پھر بھی نہیں مانتا۔ جیسے ابلیس اور شیطان کا کفر۔ شیطان کیا ہے؟ اس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، وہ اللہ کو اچھی طرح سے جانتا تھا، پہچانتا تھا، ایسی معرفت حاصل تھی۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہہ دیا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا نکل جاؤ یہاں سے مردود ہو کے، لعنت کا طوق تمہاری گردن میں پڑا رہے گا۔ اللہ کی معرفت ایسی تھی، کہنے لگا فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کی ہمیں زندگی دے دیجئے۔ اللہ سے مانگنے لگا، دعا کر رہا ہے اللہ سے۔ کیوں؟ وہ جانتا اللہ غصے میں ضرور ہیں، لیکن غصہ اللہ پر حاوی نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں کی طرح غصے میں تو دوسروں پہ تو غصہ ہے، جو اپنے ہیں ان کو بھی نہیں پہچانتے غصے کے وقت۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ عین اس وقت اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، دھتکارا جا چکا ہے، پھر بھی، اور مانگ کیا رہا ہے؟ زندگی۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ نے زندگی نہیں دی تو پھر کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے۔ تھی معرفت یا نہیں تھی؟ مگر پھر بھی اس نے انکار کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں کفر جحود۔ جحود کا مطلب وَجَحْدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے زبان سے انکار کر دیا مگر دل کے اندر ان کو یقین ہے۔ کفر جحود۔ ایک ہوتا ہے تیسری قسم ہے، یاد رکھنا بھی پوچھیں گے تم سے کتنی قسمیں ہیں، اور ابھی نام پوچھیں گے، یاد رکھیے گا۔ کفر انکار، کفر جحود، کفر انکار جس میں معرفت نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے ہے۔ کفر جحود معرفت حاصل ہے پھر بھی انکار ہے، جیسے شیطان کا کفر۔ تیسرا کفر ہے کفر عناد۔ کفر عناد کا مطلب جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہے،
مگر پھر بھی کہتا ہے مانیں گے نہیں۔ یہ کیا ہے؟ کفر عناد۔ عناد کہتے ہیں بغض کو، بغض ہے، نفرت اتنی ہے، حقیقت جانتا بھی ہے، اقرار بھی کرتا ہاں یہ خوبیاں ان میں ہیں، مگر پھر بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ کفر عناد ہے۔ جتنے مکے کے کافر تھے، مشرک تھے، وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان سے کہہ دو لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے درمیان ایک زندگی کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں باہر کا نہیں ہوں، بچپن، جوانی، معاملات سب کچھ تم نے دیکھے ہیں۔ بتاؤ کبھی تم نے اعتراض والی کوئی بات میرے اندر ملی ہے؟ کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، آج جھوٹ بولیں گے؟ امین کہتے تھے وہ اکیلے آپ کو، نبوت سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے آپ کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی کہتے تھے، اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بھی وہ جانتے تھے یہ امین ہیں اور یہ سچے ہیں۔ جب وہ آپ کے گھر گھیرے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے ہجرت کی رات میں، تو آپ نے حضرت علی کو روکا اور اپنے بستر پہ لٹایا۔ اور کیوں روکا؟ کہا کہ میں تو چلا جاؤں گا، مگر ان ظالموں کی امانتیں میرے ہی پاس ہیں، یہ ظالم ہے، خون کے پیاسے ہیں، یہ تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، مگر یہ امین ہمیں سمجھتے، ان کی امانت میرے پاس ہے، لہذا ان کی امانت کے اعتماد کو ٹھیس نہیں لگے گی۔ ایسے عالم میں بھی آخری نبی نے امانت کا کیا کیا؟ پاس و لحاظ کیا ہے اور اس کو مستحق کے حوالے کرنے کا انتظام کیا ہے۔ امانت کی اسلام میں اتنی اہمیت، تو امین جانتے تھے آپ کو۔ سب سے بڑا معاند آپ کا کون تھا؟ ابو جہل تھا، اور ابو جہل نے کیا کہا کہ میں جانتا ہوں وہ نبی ہیں، میں جانتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ سچے ہیں، مگر کلمہ اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ وہ آقا ہو جائیں گے اور ہم غلام ہو جائیں گے، ہماری ناک نیچی ہو جائے گی۔ ہم نے ہمیشہ ان سے مقابلہ کیا ہے، ریس کی ہے ہم نے۔ یہ کیا ہے؟ کفر عناد ہے، یعنی دشمنی ہے، نفرت ہے، اس لیے جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، مگر پھر بھی نہیں مان رہا۔ اس کا نام ہے کفر عناد۔ کیا کہا تھا ابو جہل نے؟ قرآن میں ذکر ہے، تاریخ کی بات نہیں۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے، میں نہیں مانتا ہوں اس کو، تو میرے اوپر آسمان سے پتھر برسا دیجئے، عذاب میں مبتلا کر دیجئے۔ اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے دعا کر رہا ہے۔ جانتا تھا، پہچانتا تھا، حق پر سمجھتا تھا، مگر صرف عناد اور دشمنی کی وجہ سے نہیں مانا۔ اس کا نام ہے کفر عناد، اور یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، سب سے خطرناک، کہ جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے، کہا سب کچھ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی پرنالہ وہیں گرے گا، ہے نا؟ مرغا ایک ہی ٹانگ کا رہے گا، پنچوں کی بات سر آنکھوں پر، مگر پرنالہ وہیں گرے گا۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اگر میں آپ کو دیکھوں کہ آپ آسمان سے چڑھ رہے ہیں، چڑھتا ہوا دیکھ لوں، اور وہاں سے آپ اللہ کے پاس سے میرے نام خط لے کے آ جائے کہ یہ میرے نبی ایمان لے آؤ، پھر بھی میں آپ کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ عناد، کفر عناد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ
90,000 لوگوں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، ان سے مل کے۔ کتنے لوگوں نے؟ 90,000 کا چہرہ دیکھ لیا۔ اور یہ بات کسی مسلمان نے نہیں لکھی، یہ اسلام کے دشمن جو ہیں انگریز مورخ انہوں نے لکھی ہے۔ 90,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اور وہ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ ان کا چہرہ دیکھ کے 90,000۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھ کے ابو جہل مسلمان نہ ہوا، ابو لہب مسلمان نہ ہوا، دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر، محدث جلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریلوے گارڈ ادھر سے گزرا، اس نے دیکھا ارے چہرہ ہے اس قدر نورانی، اتنا عرفانی، اس قدر اس پہ رونق، وہ دیکھتا رہ گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا، مگر اس کے دل میں تقاضا ہوا میاں جس کو دیکھا تھا چلو پھر سے دیکھیں، کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایک تو ظاہری خوبصورتی، دوسرے تقوی، بزرگی، محدث ہیں وہ۔ پھر پلٹ کے آیا اور پھر نظر ڈالی اس نے، اور نظر ڈال کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ چند قدم وہ گیا، اس کے دل میں پھر خیال پیدا ہوا، دل پھر تقاضا کر پھر سے دیکھو۔ پھر اس نے نظر ڈالی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ چند قدم آگے بڑھا تھا، پھر دل کہہ رہا ہے پھر سے دیکھو۔ ہر بار یہ سوچا کہ نہ جائیں گے ادھر ہم، پھر شوق سے خود ہو گئے مجبور مگر ہم۔ اب وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آپ مجھے مسلمان بنا لیجیے۔ آپ کہ ہم کلمہ تمہیں پڑھائیں گے، مسلمان بنائیں گے، مگر یہ بتاؤ اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگا آپ کا چہرہ تبلیغ کر رہا ہے مجھے اسلام کی۔ آپ کا چہرہ، جس مذہب کے ماننے والے کا چہرہ اتنا نورانی ہے وہ مذہب باطل نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام۔ جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، سلاطین سلطان بادشاہ، سلاطین عالم دنیا کے بادشاہ، جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہو؟ جب غلاموں کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حیرت کی بات یہ ہے خواجہ اجمیری کو دیکھ کر 90,000 لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت حسان کہتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے خوبصورت شخص کو کسی ماں نے آج تک جنم ہی نہیں دیا، خُلِقْتَ مُبَرَّعًا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حضرت حسان کہہ رہے ہیں، مگر اللہ کے نبی کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، غلاموں کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ ذہن میں سوال آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ یہ بھی کافر ہیں اور وہ بھی کافر ہیں، فرق کیا ہے؟ یہ کافر تھے پہلی قسم والے۔ کون سے کافر؟ جو جاہل ہیں، جن کو معلومات نہیں اس لیے وہ کافر ہیں۔ اور یہ کافر نمبر 3 والے ہیں۔ نمبر 3 والے کون؟ کافر عنادی، یعنی جو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اقرار بھی کر لیتا ہے، مگر بغض اور نفرت کی وجہ سے اس نے طے کر لیا کہ ہم مانیں گے نہیں۔ ورنہ ابو جہل، ابو لہب،
عتبہ، شیبہ یہ سب کلمہ پڑھ لیتے، یہ سب کیا تھے؟ کفر عناد کے اندر مبتلا تھے۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم کفر کی کیا ہے؟ کفر نفاق۔ کفر نفاق، زبان سے اقرار اور دل میں کفر، یہ چار قسمیں ہیں، اور چاروں قسم کے جو کافر ہیں ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہاں سے کبھی ان کو نجات نہیں ملے گی، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ چار قسمیں کون کون سی تھی مسلم؟ نمبر 1 انکار، دوسرا جحود، تیسرا کفر عناد، چوتھا کفر نفاق۔ قرآن کی اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، یہاں تیسری قسم کے کافروں کا ذکر ہے۔ تیسری قسم کا کون سے کافر؟ جو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، مگر نفرت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے ان کے بارے میں سنیے۔ تو کافر کے معنی ہوئے انکار کرنے والا۔ اب جو غیر مسلم لوگ ہیں، ہمارے بھائی برادران وطن، وہ جانتے نہیں کافر کے معنی کیا ہیں۔ جیسے ان کو اذان سے چڑ کیوں ہے، وہ اذان کے معنی نہیں جانتے۔ ان کو کافر کے لفظ سے کیوں چڑ ہے، وہ کافر کے کہنے یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، بتائیے، وہ گالی سمجھ رہے ہیں، ان کو معنی نہیں معلوم۔ کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، آپ کو رسول نہ مانے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانے، تو اسی کا نام ہے کفر۔ ان سے پوچھو کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں کیا قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ کہتے نہیں مانتے۔ نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جب نہیں مانتے ہو، نہ ماننے کا نام کفر ہے اور ماننے کا نام اسلام ہے۔ بھائی ہم مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے ہو، اور تم کہہ بھی رہے ہو ہم نہیں مانتے ہیں، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ جانتے نہیں بیچارے، اس لیے چڑ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہمیں کچھ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، سمجھ کچھ نہیں رہے ہیں، تو ہمارے جیسے ہو۔ اسلام سے زیادہ رواداری کسی مذہب میں ہو ہی نہیں سکتی۔ لکھا ہے مسئلے کی کتاب میں، سور الکافری طاہر ولو سور الآدمی طاہر ولو کانا کافرا۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، انسان کا جھوٹا پاک ہے، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اسلام۔ اور کافر تو دنیا میں بہت سارے، انسان سب ہیں۔ اگر انہوں نے پانی پیا اور آپ نے اس کا جھوٹا پانی پی لیا تو فرمائے یہ ناپاک نہیں ہوا، نجس نہیں ہوا، وہ ناپاک پینے۔ یہ تو خود غیر ایمان والے وہ نہیں پی سکتے اپنے بھائی کا جھوٹا، اور چھوا چھوت ان کے وہاں پائی جاتی ہے۔ اسلام میں تو اتنی وسعت ظرفی ہے، مسلمان کا جھوٹا نہیں، کافر کے جھوٹا پی سکتا ہے۔ تو غرضے کی کفر کے معنی نہیں معلوم۔ تو قرآن کی اس آیت میں جن کافروں کا ذکر ہے وہ تیسری قسم ہے، جو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اقرار بھی کرتے تھے، مگر طے کر لیا تھا نفرت کی وجہ سے مانیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ان کے بارے میں؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اور کون سا والا کفر کیا؟ کفر عناد، نفرت کی بنیاد پر۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کے حق میں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہہ رہا پہلے سے، کیوں لائیں گے؟ بہت سے کافر ایمان لے آئے اور لا رہے ہیں اور لاتے رہیں گے۔ یہاں ہر کافر کے بارے میں ذکر نہیں ہے، ان کافروں کے بارے میں ہے جو کفر عناد میں مبتلا تھے، جو کفر نفرت کی بنیاد پر کفر میں مبتلا تھے، ضد کی بنیاد پر کہ ہمیں ماننا نہیں ہے۔ تو اے پیغمبر، اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ غمزدہ نہ ہوئیے، رنجیدہ نہ ہوئیے۔ آپ چاہتے کہ دنیا کا ہر آدمی
جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہر آدمی ایمان لے آئے۔ اللہ نے تسلی دے دی، آپ ان پہ محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے سے نہیں منع کر رہے ہیں، ان کو تبلیغ نہ کریں، ان کو سمجھائیں نہیں، ان کو دعوت نہ دیں، یہ نہیں منع ہے، لیکن ہم آپ کو بتائے دے رہے غمزدہ نہ ہوئیے گا، یہ ایمان بولو لائیں گے نہیں، مایوس ہو جائیے ان کے ایمان۔ اگر امید ہوتی ہے کسی سے، عجیب بات ہے، کسی سے اگر امید رکھو گے تو آپ کو غم ہوگا، اور اگر امید نہیں رکھیں گے تو کبھی غم نہیں ہوگا۔ عجیب چیز ہے، کسی دوست سے آپ کو امید ہے یہ اگر مانگیں گے یہ دے دے گا، اور اس نے آپ کو نہیں دی وہ چیز، تو خوشی ہوگی نا آپ کو؟ کیا ہوگا؟ ہاں تم سے مجھے امید نہیں تھی آپ سے، آپ ایسا کریں گے؟ مجھے امید نہیں تھی آپ سے۔ ارے امید آپ نے لگائی کیوں؟ امید صرف اللہ سے رکھیے اور کسی سے بھی نہیں، اور اگر امید پہلے سے نہیں تھی پھر مانگیں گے، اس نے کہا نہیں دیں گے تو غم ہوگا آپ کو۔ ہم تو پہلے سمجھتے تھے یہ نہیں دے گا، ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر ان سے امید نہ رکھیے کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا آپ کو غم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کے سمجھانے میں قصور نہیں ہے، اور قرآن پاک کے اللہ کے کلام کے مؤثر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں کمی کیا ہے؟ عناد ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، ضد ہے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ یہ نہیں کہا ان کو سمجھائیے نہیں، بہت کام کی بات ہے۔ اللہ نے یہ تو نبی سے کہہ دیا ایمان نہیں لائیں گے، سمجھائیں جب بھی لائیں گے نہیں لائیں گے، نہ سمجھائیں جب بھی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن یہ نہیں کہا ان کو سمجھائیے نہیں، منع نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کا کام ہی سمجھانا ہے، آپ سمجھاتے رہیے، اپنی ڈیوٹی بجاتے رہیے، یہ قبول کریں تو ٹھیک ہے، نہ قبول کریں تو ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کاہے کا ملے گا؟ کاہے کا؟ سمجھانے کا۔ آپ نے ایک آدمی کو ملازم رکھا دکان پہ کہ 1 مہینے میں ہم آپ کو سیلری دیں گے، دکان پہ بیٹھا کیجئے، کتنی 10,000 روپے، اور وہ صاحب دکان کھول کے بیٹھ گیا، پوری ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ کسٹمر آئے دکھانے کے لیے تیار، ساری باتیں اس میں، وقت کی پابندی ہے، مگر ایک گاہک بھی دکان پر پھٹکا نہیں، ایک سودا نہیں بکا۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا، اب بتائیے وہ تنخواہ کا مستحق ہے یا نہیں؟ سب ایک آدمی بھی نہیں ہے، ایک مال بھی نہیں بکا، ہم نے آپ کو نوکر کہ کیوں دے تنخواہ؟ تو کیا کہے گا؟ صاحب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم تو بیچنے کے لیے بیٹھے تھے، میں نے ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، میں دکھانے کے لیے تیار تھا، وقت میں نے دیا ہے، آپ کیوں نہیں دے؟ اس کی ذمہ داری نہیں دیتے، ہم زبردستی کسی کو دیتے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اے پیغمبر آپ تبلیغ کریں نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تبلیغ کرنے سے ان کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر تبلیغ کریں گے تو بولو آپ کا فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ارے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا اجر بڑھے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ دین کی بات کہنے والوں کے لیے، دعوت دینے والوں کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے۔ کیا؟ اپنا کام کرتے رہو، لوگ سدھریں تو ٹھیک ہے، نہ سدھریں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے تو اذان کہنے کا حکم دیا گیا ہے، کوئی نماز پڑھنے آئے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھنے آئے جب بھی ٹھیک ہے، ہم تو اذان کہیں گے، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، چاہے اثر ہو چاہے اثر نہ ہو، نہیں ہے داد کا طالب یہ بن رہے آزاد، ہمیں کچھ آپ سے چاہیے نہیں، چاہے اثر کرے نہ کرے ہم تو فریاد کرتے رہیں گے، ہے نا؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے،
تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے اللہ نے ذمہ داری دی ہے، دین کی باتیں بتاؤ کہ کوئی مانے چاہے نہ مانے، جو مانے گا اس کا فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا نقصان ہوگا، مگر آپ کے دعوت دینے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے پیغمبر ان کو مت ڈرائیے، یہ کہا ان کے حق میں ڈرانا نہ ڈرانا برابر ایمان نہیں لائیں گے، مگر آپ کے حق میں برابر نہیں ہے۔ اگر آپ ڈرائیں گے، تبلیغ کریں گے تو فائدہ ہوگا، ثواب ملتا رہے گا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے پیغمبر آپ کو ایسا ثواب ملے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جتنے لوگ تبلیغ آج کر رہے ہیں یہ سب تبلیغ کیا ہے؟ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی کی تبلیغ سے اگر فائدہ ہو رہا ہے یہ سب نامہ اعمال میں کس کے لکھا جا رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم سبحان اللہ وہ بحمدہ پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو مل ہی رہا ہے ثواب، مگر اس کا ثواب اللہ کے پیغمبر کو مل رہا ہے۔ ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، ہم مسجد میں آ نہیں سکتے تھے، ہم زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں تھے، ہم اسلام کہاں قبول کر لیتے؟ یہ سب صدقہ ہے، فیض اور برکت ہے، طفیل ہے، محنتوں کا نتیجہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا۔ اللہ کہتا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انذار مانے ڈرانا، انذار کہتے ہیں ایسی خبر سنانا جس میں ڈر ہو، انذار۔ اور ابشار کہتے ہیں ایسی خبر سنانا جس خبر کو سننے کے بعد کیا ہو؟ خوشی ہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایسی خبر سنانا جس خبر کو سننے کے بعد خوشی ہو اسے کہتے ہیں ابشار، اور ایسی خبر سنانا جس کے بعد خطرہ اور خوف پیدا ہو جائے اسے کہتے ہیں انذار۔ اللہ کے پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ مبشر بھی ہوتے ہیں اور منذر بھی ہوتے ہیں، بشیر بھی ہوتے ہیں اور نذیر بھی ہوتے ہیں۔ ایسی خبریں بھی سناتے ہیں جن کے سننے سے خوشی ہوتی ہے، اور ایسی خبریں بھی سناتے ہیں جن کے سننے سے خطرہ اور ڈر بڑھ جاتا ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ ایمان والوں کو جنت والی خبریں سناتے ہیں اور بے ایمانوں کو جہنم کے عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے سننے سے ڈر ہوتا ہے اور اس کے سننے سے خوشی ہوتی ہے۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ ڈرانے کو کیا کہیں گے؟ ڈرانا ہے نا، خبر دینا، چاہے اچھی خبر ہو چاہے بری خبر ہو۔ یہ عربی ہے، اس میں اس کے لیے الگ الگ۔ پھر انذار کہتے ہیں ایسا ڈرانا جس میں ڈرانے والے کا فائدہ سامنے ہو، یہ اگر ڈر جائے گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا۔ یعنی کسی کو ڈرانا ہمدردی کی وجہ سے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے نفع کے لیے، اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انذار۔ ڈاکو بھی ڈراتے ہیں، نہیں ڈراتے؟ انہوں نے نکال لیا ہے اور کو ڈرانے کٹا رکھ دو، سب کچھ جو کچھ ہے تمہارے پاس۔ ڈرایا نہیں ڈرایا؟ چور بھی ڈراتے ہیں، اچکے بھی ڈراتے ہیں، ڈاکو بھی ڈراتے ہیں، مگر ان کو انذار نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ یہ جس کو ڈرا رہے ہیں اس کے فائدے اور ہمدردی کی وجہ سے نہیں ڈرا رہے، اپنے فائدے کے لیے ڈرا رہے اسے۔ اور نبی جو ڈراتے ہیں وہ کاہے کے لیے ڈراتے ہیں؟ قوم کے فائدے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا جب آدمی تبلیغ کرے اور دین کی دعوت دے تو اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہم خالی خبر نہیں دے رہے بلکہ ہم چاہتے ہیں اس کی ہمدردی کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ اگر سدھر جائے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے، پوری ہمدردی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر۔ مہر کا مطلب سیل بند، سیل لگا دینا، سیل کر دینا۔
جن بوتلوں میں عرق ہوتا ہے، روح افزا کی بوتل ہے، پہلے اس پہ ڈھکن لگایا اور پھر سیل لگا دی. اب اس کے بعد جو اندر کا شربت ہے وہ باہر، اس کو الٹا کر لو، اس کو لٹا دو، اندر کا شربت باہر نہیں آئے گا اور باہر کی چیز اندر گھس جائے گی، ہے نا. مہر لگنے کے بعد، سیل لگ جانے کے بعد اندر کی چیز باہر نہیں جاتی اور باہر کی چیز اندر نہیں آتی. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اب خیر کی بات ان کے دل میں نہیں گھسے گی، اور جو عناد اور بغض اور عناد اور جو تکبر اور نفرت ہے وہ ان کے سینے سے نکلے گی بھی نہیں. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر خدا نے مہر لگا دی. یعنی یہ بہرے ہو گئے. ارے بہرے ہو گئے کیا ہو؟ پھر کیا مطلب مہر لگانے کا؟ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے یہ خیر کی باتیں اب سنیں گے نہیں، توجہ نہیں دیں گے. یہ ہمیشہ کیا گانے سنیں گے، قرآن نہیں سنیں گے. یہ غلط باتیں سنیں گے، گالیاں بکیں گے، گالیاں سنیں گے، تبرہ بکیں گے، تبرہ سنیں گے. یہ صحابہ کی تعریف نہیں سنیں گے، یہ اللہ والوں کی تعریف نہیں سنیں گے. ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. یہاں نہیں کہا مہر لگا دی آنکھوں پہ، ارے ہے نا، دل پہ مہر اور کانوں پہ مہر، لیکن آنکھوں پہ مہر نہیں. کیوں؟ دل میں جو بات آتی ہے وہ ایک طرف سے نہیں آتی، کسی طرف سے بھی آ سکتی ہے نا. اور کانوں میں جو آواز آتی ہے وہ ایک طرف سے نہیں آتی، کسی طرف سے بھی آ سکتی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے. اس لیے وہاں مہر لگانے کی ضرورت ہے. اور آنکھوں سے جب آدمی دیکھتا ہے تو پیچھے سے دیکھتا ہے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف، کدھر سے دیکھتا ہے؟ سامنے. وہ پردہ پڑ گیا، ختم. سوال یہ ہے جب اللہ نے مہر لگا دی تو بیچارے یہ معذور ہیں. اب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی پکڑ کیوں؟ کہا یہ بات نہیں ہے، اللہ نے جو مہر لگائی ہے یہ سزا ہے، سزا. اس کا مطلب پہلے انہوں نے جرم کیا، پھر ان کو سزا ملی، اس سزا کے نتیجے میں یہ ایمان نہیں لائیں گے. قصور کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ مہر لگانے والے کا نا. اللہ نے مہر لگائی نا. اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ مہر لگا دی، تو پھر اللہ میاں نے مہر لگا، ایمان نہیں لگا تو ان کا کیا قصور؟ کا انہی کا قصور ہے. مہر لگی کیوں؟ یہ سزا ہے. یہ سزا کاہے پہ دی گئی؟ جرم پر دی گئی. مجرم یہ ہیں. کیا ہوتا ہے گناہوں کی سزا؟ کیا ہوتی؟ پوری سزا گناہوں کی تو ملے گی آخرت میں، مگر کچھ سزائیں گناہوں کی، جرائم کی ایسی ہیں جو نقد ملتی ہیں اسی دنیا میں. نیکیوں کا پورا بدلہ تو ملے گا آخرت میں، مگر نیکیوں کی جزا اور بدلہ کچھ دنیا میں ملتا ہے. کیا ہے بدلہ؟ مثال کے طور پر بزرگوں نے کہا ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، نیکی کا نقد بدلہ یہ ہے جب ایک نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ پورا بدلہ تو اللہ قیامت کے دن دے گا. دنیا میں نیکی کا کیا بدلہ ملا؟ یہ نماز اگر قبول ہو گئی تو پھر بولو دوسری نماز کی توفیق ملے گی. تسبیح کے دانے ہیں، آپ نے ایک دانہ سرکایا، اس کے بعد دوسرا دانہ گرنے کے لیے تیار ہے، جگہ پیدا کر دی اس نے، کٹ سے دوسرا سرکایا. آپ نے اسے سرکایا تو پھر تیسرا کھانے کے لیے تیار ہے. نیکی کے جزا اور بدلوں میں سے ایک بدلہ یہ ہے کہ اس کے بعد نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے. وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ، اور گناہوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے السَّيِّئَةُ بَعْدَهَا، اس گناہ کے بعد پھر وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے. جیسے چمبک سونے کو کھینچتا ہے نا، لوہے کو کھینچتا ہے.
ایسے گناہ نیکی کو نہیں کھینچتا، وہ تو سونا ہے، کس کو؟ گناہ کو کھینچتا ہے۔ ایک گناہ ہو گیا، اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے بعد دوسرا گناہ کرے گا، اور اگر توبہ نہیں کی تو پھر تیسرا گناہ بھی کرے گا۔ اگر توبہ نہیں کی، حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ دھبا لگ جاتا ہے، اور مومن کو الجھن ہوتی ہے، جیسے سفید کپڑا ہو بالکل صاف شفاف، اس کے اوپر اگر ایک دھبا کہیں سے لگ جائے تو بہت اچھا لگتا ہے نا، ہے؟ ارے بولو، بہت خراب لگتا ہے، فکر اور یہ کیسے لگ گیا، ابھی بدلے تھے کپڑے، بتائیے ایک دھبا لگ گیا، جلدی سے صاف ہو جائے۔ اور اگر صاحب آپ نے کہا ارے چلتا ہے، تو پھر دوسرا دھبا پھر لگے گا، پھر اس کے بعد تیسرا اور لگا، لگتے لگتے بالکل ہو گیا کپڑا کالا، اب اس پہ 50 اور لگ جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے ہے تو فرما، جب ایک گناہ کرتا ہے تو دھبا لگتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے صاف ہو جاتا ہے، ورنہ دوسرا دھبا لگتا ہے، اور ایسے گناہ کرتے کرتے پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوتا گناہوں میں سیاہی ہوتی ہے۔ حجر اسود کہاں ہے؟ ارے کہاں؟ نادان محل روڈ پہ، کعبہ شریف میں ہے حجر اسود، اور یہ پتھر جنت کا پتھر ہے۔ حجر کے معنی پتھر، اسود معنی کالا۔ یہ تھا نہیں کالا، یہ تھا حجر ابیض۔ ابیض کہتے ہیں عربی میں سفید کو، دودھ سے زیادہ سفید تھا یہ جب جنت سے آیا۔ یہ یہاں آ کے کالا ہوا۔ کیسے کالا ہوا؟ جب آدمی اس کو سچے دل سے، سچی نیت سے جاتا، معافی کے لیے اللہ کے دربار میں جاتا ہے، اور جب اس کو چومتا ہے تو جو گناہوں کے دھبے دل پہ لگے ہوئے تھے کالے کالے، وہ ان کو چوس لیتا ہے، اور چوستے 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 وہ ہو گیا کالا۔ اگر اچھی نیت سے جاؤ گے تو چوس لے گا، اور نیت اگر خراب ہوگی تو اندر کے دھبے تمہاری طرف پھینک دے گا۔ لہذا بہت سے حاجی ایسے ہیں جو حج کرتے ہیں زندگی بدل جاتی ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جو حج کرنے کے بعد اور بگڑ جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ کہ نیت میں کھوٹ ہے۔ جب تم نے کہا لبیک تو فرشتے نے کیا کہا؟ لا لبیک ولا صادق، تیرا لبیک اور صادق قبول نہیں ہے۔ ایسے لوگ جب جائیں گے تو حجر اسود کیا ہوگا؟ لے گا نہیں بلکہ دے دے گا، اور اس کے پاس کیا ہے جو دے دے گا؟ کیسے کیسے مجرموں کے گناہ اور سیاہی جمع ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حجر اسود کا کام یہ ہے، حجر اسود گناہوں کو چوم لیتا ہے، شہادت دے گا، یہ گواہی دے گا۔ اس پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے، پہلے ہاتھ رکھا جاتا ہے پھر بوسہ دیا جاتا ہے۔ اس پر ہاتھ رکھنے کا مطلب اللہ سے مصافحہ کیا ہے۔ اس کو جو ہم نے چوما ہے تو ہم پاک و صاف ہو گئے بالکل۔ یہ خصوصیت ہے اس پتھر کی، اس کو حجر اسود کہا گیا، اور اسی لیے اس کو جب وہ گناہوں کو کھینچ لیتا ہے ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ جو ہماری نجاست کو دور کر دے، وہ ہمیں پاک کر دے، وہ ہمارا محسن ہے یا ہمارا دشمن ہے؟ محسن ہے نا۔ اور جو احسان کرے اس سے نفرت ہونا چاہیے، محبت۔ حجر اسود کو جو حاجی لوگ چومتے ہیں تو کیوں چومتے ہیں پتہ ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ کائے کے لیے؟ محبت کی وجہ سے۔ اور محبت کی وجہ سے اگر کسی کو چوما جائے تو اسے عبادت کہتے ہیں، اسے عبادت اور پوجا اور پرستش نہیں کہتے۔ چھوٹا آپ کا بچہ ہے پیارا، آپ نے اسے اٹھایا اور اس کو چوم لیا،
تو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے اپنے بچے کی پوجا کی ہے کیا؟ عبادت کی ہے؟ کیوں؟ محبت پہ چوما ہے آپ نے۔ یہ بہت بڑے اعتراف کا جواب ہے جو غیر مسلموں کی طرف سے کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ جناب ہم سے کہتے پتھروں کی پوجا کرتے ہو، اور یہ سارے حاجی جا کے وہاں کیا کرتے؟ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، یہ بھی تو پوجا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کیوں نہ پوجیں ہم بتوں کو، حجر اسود میں ہے کیا؟ ایک شاعر ہے وہ کہہ رہا ہے کیوں نہ پوجیں ہم بتوں کو، حجر اسود میں ہے کیا؟ جسے تم جا کے چومتے ہو، پوجتے ہو۔ ظاہراً دو ہیں مگر کہنے کو پتھر ایک ہے۔ جس کو ہم چوم رہے ہیں اور پوجا کر رہے ہیں یہ بھی پتھر ہے، اور جس کو تم وہاں جا کر کے چوم رہے ہو، پوج رہے ہو، وہ بھی پتھر ہے۔ نام الگ الگ ہو گیا مگر ہے تو پتھر۔ تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کو چومتے ہیں، پوجتے نہیں ہیں۔ پوجا الگ ہے، چومنا الگ ہے۔ اگر عظمت کے ساتھ چوما جائے تو عبادت ہے، اور اگر محبت کے ساتھ چوما جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ محبت کی وجہ سے ہم نے اسے چوما ہے، یہ پوجا اور عبادت نہیں ہے۔ غلط فہمی نہ ہو، جیسے بچے کو چوم لیا محبت کی وجہ سے۔ اچھا حجر اسود سے ہمیں محبت کیوں ہے تم پوچھو؟ یہ ہمارے گھر کی بات ہے بھئی، کسی سے محبت ہو جائے تو کیا ہے؟ عشق ہو جائے کسی سے تو کوئی چارہ تو نہیں، اور ذات احمد پہ فقط مسلم کا اجارہ تو نہیں، کوئی بھی محبت کرنے لگے تو غرضے کی حجر اسود میں جو ہے اس کو چوما جاتا محبت کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسود۔ اسود کیوں کہتے ہیں؟ اسود کالا، کیوں کالا ہوا؟ وہ گناہوں کی سیاہی کو چوس رہا ہے۔ حدیث میں کیا کہا گیا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا، صاف ہو جاتا، ورنہ پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا۔ جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو دل پہ مہر لگ گئی اس کے۔ مہر لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اچھی باتیں تو اس کو اچھی نہیں لگتی، اور خراب باتوں سے اسے نفرت نہیں ہوتی۔ اس کو ہمیشہ گانے اچھے لگے، قرآن کی آواز سے الجھن ہوگی، الرجی ہوگی، گالیاں اسے پسند ہوں گی، اور ذکر سے اسے الجھن ہو جائے گی۔ خیر کی باتیں وہ سننا نہیں چاہے گا، پسند ہی نہیں کرے گا، اور برائیوں میں اس کا دل لگے گا۔ یہ کیفیت ہم لوگوں کی ہے یا نہیں؟ بولو، اگر ہے تو بڑی خراب صورتحال ہے۔ گانے میں مزہ، قرآن سننے میں مزہ کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اگر برفی اگر کڑوی لگ رہی ہے اور شہد اگر آپ کو کڑوا لگ رہا ہے، اس کا مطلب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بولو، طبیعت ٹھیک نہ، آپ بیمار ہے، آپ کو دق ہے، آپ کو سل ہے، آپ کو ٹی بی ہے، آپ کو پرانا بخار ہے۔ میٹھی چیز کڑوی لگ رہی ہے آپ کو، اور نیم آپ کو میٹھا لگ رہا ہے۔ نیکیاں آپ کو بری لگ رہی ہیں، اور نیک لوگوں سے آپ کو نفرت ہے، اور برائیاں اچھی لگ رہی ہیں، اور برے مجرموں سے آپ کو محبت ہے۔ فاروق اعظم سے نفرت، اور فاروق اعظم کا قاتل، مجوسی، ایران کا آگ کا پجاری، اس سے نفرت ہے آپ کو، اس سے محبت ہے آپ کو۔ یہ ہوا کیا ہے؟ دل ہو گئے کالے، مہر لگ گئی، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے دلوں پر پردہ ہے، غشاوۃن، پردہ۔ تو پردے کا مطلب یہ ہوا کیا واقعی ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑا تھا؟ بولو،
کافروں کے سامنے پردہ پڑا تھا کیا؟ پردہ نہیں تھا. ایک ظاہری پردہ ہے اور ایک باطنی پردہ ہے. ظاہری پردہ جو ہمیں دکھ رہا ہے اور باطنی پردہ کون سا ہے جو ہمیں نہیں دکھ رہا ہے. ایک ہے آنکھوں کی روشنی اور ایک ہے دل کی روشنی. آنکھوں کی روشنی کو بصارت کہتے ہیں اور دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں. دل بینا بکر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں دل بینا. بینا مانے ایک ہوتا نابینا. نابینا مانے اندھا. جس کو دکھے نا اسے کہتے ہیں نابینا اور جس کو دکھائی دے اسے کہتے ہیں بینا. کہتے ہیں دل بینا بکر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. اللہ سے دل کی روشنی بھی مانگا کرو. اس لیے آنکھوں میں روشنی کا مطلب یہ نہیں دل کے اندر بھی روشنی ہے. کسی نے کہا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. آنکھوں میں روشنی تو نہیں رہی مگر دل میں روشنی. اللہ کا شکر ہے. بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی. بہت سے ایسے ہیں جن کی آنکھیں تو کھلی اور روشنی ہے ان میں مگر دل ان کے اندھے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے. یہ پردہ وہ نہیں جو تمہیں نظر آ جائے. یہ پردہ کون سا؟ دل کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے. انما تعمل قلوب التی فی الصدور لا تعمل ابصار. اللہ فرماتا قرآن میں آنکھیں نہیں اندھی ہوتی ہیں. انما تعمل قلوب فی الصدور. وہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں کیا ان کے آنکھوں پہ جو پردہ ہے وہ کون سا پردہ ہے؟ نفرت کا پردہ ہے. دلوں میں پردہ ہے. اور کانوں کے اندر کیا ہے؟ نفرت کی وجہ سے مہر لگ گئی. اور اسی طریقے سے دلوں کے اندر جو حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اللہ کے نبی سے نفرت اور کدورت اور عداوت ہے. اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. پردہ ہے. غشاوہ. غشاوتن کے اوپر الف نہیں ہے نا. غشاوتن تنوین آ رہی ہے اور تنوین یعنی نون ساکن یہ عربی ہے. اس میں بڑے راز ہیں. بڑی اس کے اندر اس کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا. غشاوت التنوین جب اس پہ آ گئی تو اس کے معنی اور ہو گئے. کیا معنی ہو گئے؟ غشاوت عظیمت. پردہ ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے بہت بڑا پردہ ہے. کبھی تنوین کے معنی بڑے کے ہوتے ہیں کبھی تنوین کی وجہ سے اس کے معنی تھوڑے سے ہوتے تھوڑے کے ہوتے ہیں. کیسے؟ یہ حالانکہ وہاں نہ تھوڑا لفظ ہے نہ بڑا لفظ ہے مگر تنوین موجود ہے. اسی سے فیصلہ ہو رہا ہے یہاں پر بڑے کے معنی ہیں یا چھوٹے کے معنی ہیں. جیسے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. رضوان پہ تنوین آ رہی ہے نا. رضوان مانے خوشی. رضوان من اللہ اللہ کی خوشی ہے نا. اللہ کی خوشی بڑی چیز ہے. تو معلوم یہاں کیا رضوان پر جو تنوین ہے یہ بتا رہی ہے یہاں پر اس کے معنی زیادہ کے نہیں ہیں بڑے کے نہیں بلکہ چھوٹے کے ہیں. کہے کے ہیں غشاوتن پہ اس کے معنی بڑے کے ہیں اور رضوان میں اس کے معنی چھوٹے کے ہیں. مطلب وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی طرف سے اگر تھوڑی سی رضامندی مل جائے وہ بھی بڑی چیز ہے. اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اور ان کے دلوں پر بڑا پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے عذاب ہے. نیک کاموں کے بدلے کو ثواب کہتے ہیں اور برے کاموں کے بدلے کو عذاب کہتے ہیں. عذاب اسے کہتے ہیں جس میں آدمی کو آرام ملے نا. کیا ملے؟ تکلیف. اسی کو کہتے ہیں عذاب. پھر فرمائے ان کے لیے عذاب تکلیف ہے. اے اللہ کیسی تکلیف ہے؟ کہ عذاب عظیم بہت بڑی تکلیف ہے.
اور اللہ جس تکلیف کو بڑا کہے، انسان کے پاس ایسا دماغ نہیں ہے سوچ سکے کہ کتنی تکلیف ہو، اس سے بڑی تکلیف ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یومئذ لا یعذب عذابہ احد، اس دن وہ عذاب دے گا، ایسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور اللہ کی طرح کوئی جکڑ بھی نہیں سکتا، یعنی عذاب اللہ ایسا دے گا ایسا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے، چونکہ یہ مجرم بہت بڑے ہیں، جرائم ان کے بڑے ہیں، ان کی سزا بھی بڑی ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑی دردناک قسم کی سزا ہے۔ یہاں تذکرہ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن کو نہیں مانا، مگر کھلم کھلا نہیں مانا، اور پہلے ذکر تھا ان کا جنہوں نے قرآن کو مانا، ان کی علامت، ان کی ہدایت۔ آگے تذکرہ 13 آیتوں میں کس کا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے زبان سے تو کہا ہم مانتے ہیں، مگر دل سے انہوں نے کبھی نہیں مانا، ہمیشہ دھوکہ دیتے رہے، منافق۔ ان کا 13 آیتوں میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ تاکہ قرآن پڑھنے والے اپنے دشمن کو اچھی طرح سے پہچان لیں، کبھی غچہ نہ کھائیں، کبھی دھوکے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ یہ اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قرآن پاک پوری امت کے لیے ہدایت کی چیز ہے، سراسر خیر ہے۔ اس کو پڑھ لینے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد ہر طرح کی سعادت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر ماننے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔